السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت یاب زندگی عطا فرمائے، خوش رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے۔ تو چلیں آج کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ہمارے ساتھ جو واقعہ ہے، یہ ایک ٹرین کے کیپٹن تھے جن کا نام اسد تھا۔ اسد صاحب نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا ہے جن کو پاکستانی ریلوے میں 20 سے 25 سال گزر چکے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے اپنا کچھ عرصے پہلے جو واقعہ ہوا وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ میں نے کہا میں آپ دوستوں کے ساتھ یہی واقعہ شیئر کروں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہماری ڈیلی کی روٹین ہوتی تھی کہ رات کو نائٹ شفٹ ہماری زیادہ تر ہوتی تھی ٹرین کو، کراچی سے فیصل آباد، اسلام آباد میں پورے پاکستان میں ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں، تو کافی ہمیں صبر بھی رکھنا ہوتا ہے ہر جگہوں پر، کیونکہ مشینری ساتھ ہے ہمارے، کبھی کسی ٹائم بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، کبھی بھی اسٹیشن پر ہمیں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور اکثر ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ رات میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی، جو بھی ڈرائیور لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا اس چیز کے بارے میں۔ ایسے ہی ایک دفعہ ہماری ٹرین جو تھی وہ کراچی سے فیصل آباد جانے کے لیے تیار تھی، تو ایسے ہی ہم لوگ ٹرین کو اسٹیشن پر لائے اور جو مسافر تھے وہ اس کے اندر سوار ہوئے، سامان وغیرہ رکھوایا اور ٹرین کو ورکشاپ پر ہم نے چیک وغیرہ کروا لیا تاکہ کوئی خرابی وغیرہ تو نہیں ہے اس کے اندر، کو ٹھیک کیا جائے اور سفر کو روانہ کریں۔ جیسے مسافر سوار ہو گئے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سفر جاری کیا۔ تو سفر کافی لمبا تھا اور میرے ساتھ ایک دوسرے بھی تھے بھائی، جو اکثر زیادہ تر ہماری شفٹ ساتھ ہی لگتی تھی، وہ میرے ساتھ ہی ہوتے تھے ڈرائیور کے کیبن میں۔ تو ہم دونوں آپس میں گپ شپ لگاتے تھے اور ٹائم بھی ہمارا پاس ہوتا رہتا تھا۔ تو ایسے ہی ہماری گفتگو جو تھی، یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں دوسری، مطلب کہ ہم رات کے ٹائم اس چیز کا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ کہا جاتا ہے نہیں لینا چاہیے، مگر جو جنات کے واقعات یا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں اس پر ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے۔ ایسے ہی کبھی وہ ہمیں کوئی واقعہ سنائے، کبھی میں سناؤں اس کو، اس طرح کے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ میں ہونے والا ہے آگے جا کر۔ ایسے ہی ابھی 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، اب کوئی رات کے 12-1 بج چکے تھے اور ہماری اب ٹرین جو تھی یہ کوئی کچے کا علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح یہ سکھر سے پہلے بعد، مطلب کہ ایک درمیان میں کوئی علاقہ ہے، بالکل ویران سر، آس پاس میں نہ کوئی آبادی نہ کچھ، اس طرح لگتا ہے جیسے صدیوں سے یہ علاقہ ویران تھا۔ تھوڑی آگے جانے کے بعد ہماری ٹرین میں عجیب و قسم کی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی چیز ورکشاپ میں جانے کے بعد جیسے کوئی چیز، کوئی نٹ بولٹ، کوئی مطلب کہ ٹائٹ سا نہ ہو، اس کی آواز آ رہی تھی۔ مگر ہم نے اس چیز کو اتنا اگنور کیا، ہم نے بولا یار شاید وہم ہوگا یا چلے مشینری آواز آتی رہتی ہے، مگر یہ آواز بار بار وہی آواز آ رہی تھی۔ تو ہم نے تھوڑی آگے جا کر ٹرین کو کھڑا کیا اور ٹرین سے اترے ہیں اور انجن روم کی طرف گئے، تو ہمارے پاس سارا ٹول کٹ سامان ہوتا ہے کیونکہ کہیں پر راستے میں بھی ہمیں مسئلہ نہ ہو۔ تو ہم نے چیک کیا وہاں پر، تو کوئی نٹ وغیرہ کوئی تھا اس کا اندر سے، جو میرے ساتھ تھے نا وہ کافی ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو اندازہ ہو چکا تھا اس کا کوئی نٹ وغیرہ لوز ہے، انہوں نے اسی ٹائم اس کو ٹائٹ وغیرہ کر کے باقی بھی چیک آؤٹ کر لیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہم ٹرین کے کیبن کی طرف جانے لگے تھے تو ہم نے سامنے پٹڑی پر دیکھا کہ کوئی بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے اوپر، سفید لباس پہنا ہوا ہے اور ان کا منہ دوسری طرف ہے۔ یہ چیز ہمیں کافی عجیب سے لگی، مگر اب کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو کیونکہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ وہ سائڈ پر ہو جائیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ میرے ساتھ جو تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے بولا آپ کے ساتھ چلتے، میں نے کہا نہیں آپ ٹرین کے اندر بیٹھ جائیں، اسٹارٹ کریں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں۔ اب جیسے جیسے میں ان کی طرف روانہ ہوا تو مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز مجھے روک رہی ہے کہ مت جاؤ،
बार बार, मगर मैं उस चीज़ को उस टाइम इतना नहीं समझ पाया और मैं उनकी तरफ जाने लगा। अब जैसे जैसे वो करीब आते गए तो मुझे अजीब किस्म की एक मतलब कि खौफ सा तारी हो गया मेरे जिस्म में, दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़। जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और मैं कहने लगा था कि बाबा जी आप साइड पर हो जाएं, यहाँ पर कोई हादसा ना हो जाए आपके साथ, तो मेरा हाथ रखना ना जाने मेरे पूरी बाजू में इतना दर्द निकल आया कि हद से ज़्यादा, जो कि बर्दाश्त के काबिल भी नहीं था। बिल्कुल बाजू मेरी सुन्न सी हो चुकी थी उस टाइम। अब मैं एक तो डरा हुआ भी था, रात का वक़्त, और एक तकलीफ़ में भी। तो मैंने उनको फिर भी कहा कि आप साइड पर हो जाएं, मगर उनका कोई जवाब नहीं। तो मैं अब समझ चुका था कि ये इनसे अभी दूर होना ही बेहतर है, क्योंकि अभी ये कोई और चीज़ है। जिस तरह हम लोग बातें कर रहे थे, ये वाकई में वही चीज़ है जिसके बारे में मुझे बेहतर यही होगा कि मैं वापस ट्रेन की तरफ जाता। जैसे ही मैं ट्रेन की तरफ रवाना हुआ और ट्रेन के अंदर बैठा और मैं सारा उसको बताया ये चीज़, तो मेरे साथ जो बैठा हुआ था ट्रेन में, जो ड्राइवर केबिन में मेरे साथ, उन्होंने मुझे यही बताया कि जब आप जा रहे थे उस तरफ, मैंने आपको देखा जैसे कोई चीज़ आपको रोक रही थी वहाँ पर जाने के लिए। मैंने एक दो बार कोई साया भी देखा, सा साया नुमा कोई चीज़ जैसे आपको रोक रही हो उनके पास जाने से। चले मेरी बाजू में तो ना जाने बहुत दर्द था उस टाइम भी। तो मुश्किलों से जाके हम लोग कोई फैसलाबाद पहुँचे हैं अगले दिन स्टेशन पर। फिर सारों के साथ ये वाक़या मैंने शेयर किया कि यार ये इस तरह हुआ इस इलाके में। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि यार यहाँ पर बिल्कुल है इस तरह, यहाँ पर कोई हादसा हुआ था काफ़ी अर्सा पहले, तो जिसकी वजह से अक्सर रात के टाइम यहाँ पर कोई ना किसी बहाने से अक्सर ट्रेनें रुका करती हैं। बहुत ही कम जो लोग हैं वो ट्रेन को रोकते हैं इस इलाके में। आपने बड़ी गलती कर ली, मगर ये शुक्र करें आप बड़ी बचत पहुँच गई है। तो इस तरह कोई ना कोई निकल आता है बहाना कि ट्रेन का कोई मसला हो गया, कोई मतलब कि ट्रेन वहीं पर रोकना पड़ जाती, मजबूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या मेरा पसंद आया होगा, और ऐसे ही वाक़या देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दिया करें। शुक्रिया।